وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 97، حصہ چہارم، درس نمبر 1198. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، تو اس کو ہم دنیا میں ایک پاکیزہ اچھی زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. سامعین اکرام، ہم ایمان کی بات کر رہے تھے کہ ایمان باللہ کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کو منزل بنا لیں، یقین کر لیں کہ آپ کا مقصود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ کا محبوب کوئی اور ہے، نہ مطلوب کوئی اور ہے، اور آپ رخ اللہ کی طرف کر لیں اور اللہ کے راستے پر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر دیں، تو یہ ایمان اور عمل صالح ہے. اتنی یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اچھا، تو پھر ایک اچھی زندگی دیکھیں. اچھی زندگی ایک پرسکون زندگی ہوتی ہے. انسان کے پاس ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر مادی وسائل زیادہ ہوں، پیسہ یہ وہ زیادہ ہو، تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، ایک پرسکون زندگی گزرے گی. لیکن عام طور پہ اگر آپ دیکھیں بھی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، زیادہ اسباب زندگی ہوتے ہیں، تو ان کی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آج 2021 ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان کے جو اپوزیشن ہیں، یہ سب لوگ پریشان ہیں. میں ویسے ایک مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں، لیکن سب لوگ پریشان ہیں. سب کی پریشانیاں ظاہر کی ہیں. اپوزیشن والے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب
سیٹ چھوڑ دیں اور ہم اس پر بیٹھ جائیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پریشانیاں ہیں۔ یہ تو میں نے ایسی نام لکھ دیا، ویسے تو ہر گھر جو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تنگ نہیں کرتا، یہ نتیجتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے جسم کو خوراک نہ دیں جو کہ اس کی ضرورت ہے، تو پھر بھوک میں تو آپ کا برا حال ہوگا۔ جتنا بھی ٹائم گزرتا جائے گا آپ کی بھوک بڑھتی رہے گی اور ہو سکتا ہے آپ بے ہوش ہو جائیں۔ اسی طرح دیکھیں ہماری روح جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ بھئی جو مقصد تھا میرا دنیا میں آنے کا، یہ بندہ تو نہ سوچ سے کام لے رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، اور میں تو اپنی منزل سے دور تک ہو رہی ہوں۔ روح پریشان ہے اور روح کو غذا نہیں مل رہی۔ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں ایک بہت برا تاثر پایا جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے کہ ہم تسبیحات کو اللہ کی یاد قرار دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل یاد تو اللہ کی یہ ہے کہ آپ اپنے منزل، اپنے مولا کو پہچان لیں، اپنے رب کو رب مان لیں جو حقیقی رب ہے۔ اس وقت تو ہمارے جھوٹے خدا ہیں، جھوٹے معبود ہیں، اور اس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ گزشتہ اسباق کا خلاصہ تھا۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہے من ذکرن او انثی، مرد ہو یا عورت۔ عام طور پہ خواتین جو ہیں، مرد ہو یا خواتین کی میں پہلے بات کر لوں کہ خواتین اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھتی ہیں، نہیں، وہ ایک انسان ہے۔ دیکھیں روح میں جنس نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ ظاہر کے پردوں سے باہر نکلیں، میں خواتین کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ مت سوچیں کہ میں عورت ہوں، نہیں، آپ کہیں کہ میں انسان ہوں۔ عورت بھی تو انسان ہوتی ہے، اور انسان اور روح جو حقیقی انسان ہے اس کی تو جنس نہیں ہے۔ مرد کا اور عورت کا جسم مختلف ہوتا ہے، روح ایک ہوتی ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ان دونوں کے لیے یا تو اجر ہے یا عذاب ہے یا اجر ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی عورتیں جو ہیں دین میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بالکل واضح، من ذکرن او انثی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر یہ تفریق ختم کر دی ہے، انسان میں یا اس کے مرتبوں میں تفریق ختم کر دی ہے۔ مرتبے سب کو ملیں گے، سب اہل ہیں اس بات کے، تمام انسان اہل ہیں کہ ان کو ایک اچھی زندگی دی جائے۔ اور میں خواتین سے تھوڑا سا مخاطب ہو رہا ہوں، ساتھ ساتھ مرد بھی سن رہے ہیں بات میری۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے لیے پریشان ہیں، آپ دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ دیں، دنیا کو مناسب انداز سے استعمال کریں۔ دنیا دیکھیں ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، عورت ہے، ایک خاتون خانہ ہے، اس کا شوہر ہے۔ اب شوہر، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم خیال ہوں آپس میں، آپ کو ہم خیال شوہر کا نہ ملنا ایک نعمت ہے۔ میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر ایک کوآپریٹو یا آپ کی جو وہ تھا نا وہ آئیڈیل، اگر آپ کو آئیڈیل نہیں ملا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آئیڈیل مل جاتا، اول تو آئیڈیل ملتا نہیں ہے، ایسا شوہر تو ہے نہیں جو آئیڈیل ہو، بالکل ہی آئیڈیل ہو، نہیں، انسان ہوگا، اور انسان تو بس انسان ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا شوہر آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا تو یہ آپ کے لیے اچھی علامت ہے۔ کیوں؟ مخالف حالات میں آپ کی پرواز بڑھے گی۔ مخالف شوہروں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی بیگم اور آپ کی مخالف ہے، آپ کا ہم خیال نہیں ہے، آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ رکاوٹیں ہیں، دیکھیں رکاوٹوں میں جو ہے انسان آگے بڑھتا ہے اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرتا ہے۔
وہ ایک شعر ہے نا، بعض اوقات میں آپ سے کہتا ہوں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہوا مخالف آئے گی تو آپ اونچا اڑیں گے۔ موافق ہوا میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی، موافق ہوا، مخالف ہوا میں جو ہے وہ پرواز جو ہے وہ اونچی جاتی ہے۔ اور تو خیر یہ تو شعر و شاعری ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مخالف زمانہ اگر مخالف ہو آپ کا تو پھر زیادہ ترقی کے چانس ہیں، اور کیونکہ زیادہ رکاوٹیں ہیں اور زیادہ ترقی ہے، جتنی رکاوٹیں ہوں گی اتنی ترقی ہوگی، بس یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اور آگے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا، ایمان والے کون ہیں، کیا ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ دیکھیں اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ اچھی زندگی، ایک یہ آیت اگر ایک کوئی دنیا دار پڑھے گا تو وہ اچھی زندگی سے مراد کیا لے گا؟ میرے پاس بہت پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور مال اولاد یہ سب کچھ اور یہ وہ، تو ایک دنیا دار شخص اس سے یہ مراد لے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا تو آپ کو تقسیم ہو گئی ہے، اب جو دنیا بھی ہے یا تو آپ اس پہ مطمئن نہیں ہوں گے یا مطمئن ہوں گے، دو صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس علاقے میں، جس ماں باپ کے گھر جیسے حالات، غریب والدین، امیر والدین، جو بھی ہے، تو انسان کا جو بھی ماحول ہے، یا تو آپ اس ماحول میں رب کے فیصلے پر راضی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جو مومن ہے وہ رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ جس حالت میں اس کو رکھنا چاہتا ہے وہ اس پر خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، شکر کرتا ہے۔ میں صبر کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ آپ لوگ صبر کا معنی غلط لیتے ہیں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ حق پر آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی مجبوراً کوئی واقعہ ہو گیا، چلو اب صبر کریں لیں گے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے صبر کی۔ صبر کا استقامت مراد ہے کہ آپ جم جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوں گے کہ بھئی غم مت کرو، خوف مت کرو، اور ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ تو بہرحال صبر، شکر اور راضی برضا، یہ دو صورتیں ہیں۔ یہ میں آپ کو حیات طیبہ کی بات کر رہا ہوں۔ انسان اپنی حالت پر کبھی راضی نہیں رہتا، عمومی طور پہ بھی اور خصوصی طور پہ بھی، مزید کچھ چاہتا ہے، مزید مزید مزید۔ آپ دیکھ لیں اس وقت کیا آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے مزید کی؟ تو دنیا میں انسان شاکر نہیں رہتا، یعنی شکر نہیں کرتا، راضی نہیں رہتا رب کی تقسیم پہ۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ جو مومن ہے وہ رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ رب کی رضا پر راضی ہو گئے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، جو بھی حالات ہوں آپ کے۔ مثال کے طور پہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یا آباء و اجداد کا کوئی مکان ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے یا رہنے کے قابل نہیں ہے، اور آپ روزی آپ کی تنگ ہے، لیکن آپ خواہش رکھتے ہیں اور پلان بناتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کب ہوگا کاروبار، کیا کاروبار شروع کریں کہ مکان بنا لیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں انسان کے ذمے جو ہے بس وہ مناسب یعنی اسباب کا مناسب استعمال ہے، اس کے بعد یہ اللہ کی رضا پر اس کو راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ پھر
اور میں دیکھیں تھوڑی سی یہ بات میں وضاحت کر رہا ہوں، بیوی ہے، شوہر اس کو بد مزاج ملا ہے، اکھڑ مزاج، بد مزاج، جو پسند یعنی اس کو پسند نہیں آئے، لیکن اگر یہ مومنہ ہے تو اس پر راضی رہے گی، یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میرا رشتہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اس کے ساتھ ہو گیا، بہت اچھا ہے، اور اب میں اسے نبھاؤں گی۔ اپنے جو شوہر کے حقوق ہیں، اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ شوہر کا جو یعنی بیوی کا جو حق ہے شوہر کے ذمے، وہ شوہر پہ چھوڑ دے۔ اگر شوہر پورا کرتا ہے فبہا، نہیں پورا کرتا تب بھی آپ اپنا حق پورا کرتے رہیں۔ اسی طرح مرد ہے، بیوی بد زبان ہے، اکھڑ مزاج ہے، مثال کے طور پہ ہر دوسرے دن ناراض ہو جاتی ہے، جھگڑتی رہتی ہے، لڑتی رہتی ہے، تو آپ اپنا حق پورا دیتے رہیں اسے، نان نفقہ ہے، کھانا ہے، رہائش ہے، کپڑے، اور اس کو راضی کرنے کی، یعنی اس سے ناراض نہ ہو آپ کہ بھئی تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، ناراض نہ رہیں اور اس سے راضی رہیں، کیونکہ یہ بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نصیب میں آئی ہے۔ آپ اپنا حق دیں، وہ اگر آپ کو آپ کا حق نہ دے تو اس پہ آپ شکوہ نہ کریں، خوش رہیں کہ اسی میں آپ کی ترقی ہے، روحانی ترقی ہے۔ دیکھیں اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی تو زندگی جنت بن جائے گی آپ کے لیے۔ حیات طیبہ، یعنی یہ میں کمتر مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ اب حیات طیبہ اصل میں کیا ہے کہ آپ روح کو غذا دینے لگے۔ دیکھیں میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کما رہے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، جو بھی ہے، آپ کا ایک گھرانہ ہے، آپ کما رہے ہیں لیکن آپ کی تنخواہ بہت کم ہے اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، مثال کے طور پہ، تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ اس پہ مطمئن رہیں یا نہ رہیں۔ اگر مطمئن ہو گئے اور آپ نے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معیشت میں میانہ روی، یعنی خرچ میں میانہ روی عادی معیشت ہے، حضور کا فرمان ہے، تو یعنی خرچ آپ اندازے سے کر لیں تو بہتر ہوگا، آپ مطلب وہ ہو جائیں گے۔ تو ویسے میں یہ حیات طیبہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو ظاہری حالات ہیں، جو ماحول جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا۔ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ روحانی روح کو اہمیت دیں گے، آخرت کو ترجیح دے دیں گے، تو پھر ہر دم آپ کو فکر لاحق ہوگی اپنی روح کی، اپنے آپ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کو خوب پیسہ کما کے لا کے دو اور خوب کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک ہے وہ مناسب انداز سے تو وہ جائز ضروریات پوری کرنا لازمی ہے آپ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو فکر آخرت میں آپ کی زندگی بسر ہونی چاہیے، اور مومن کی تو ہے ہی ایسی زندگی۔ مومن تو طالب مولا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں رہتا ہے اور اللہ کی رضاؤں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اس کی زندگی بڑی محتاط زندگی ہوتی ہے۔ اس کا اثر اس کی روح پہ پڑتا ہے، روح کو چین، اللہ کی یاد سے روح کو چین ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری برائی اگر تمہیں رنجیدہ کر دے اور تمہاری اچھائی تمہیں خوش کر دے تو تم مومن ہو۔ اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن، حضور کا فرمان ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے، برائی کیا ہے؟ سیئاتوں کا۔ دیکھیں ہر جگہ ہمارا وہ ذہن کا ایک فطور ہے نا، نیکی اور برائی اس کے ہم اپنے معنی لیتے ہیں، لیکن نہیں، نیکی وہ ہے وہ کام جو آپ اللہ کی مرضی سے انجام دے رہے ہیں،
اور برائی وہ ہے وہ کام جو آپ اللہ کو بھلا کے جو زندگی گزار رہے ہیں وہ برائی ہے۔ اب یہ زندگی گزارنا، تھوڑی توجہ سامنے کر، ایسی زندگی گزارنا جس میں آپ کو اپنی برائیاں بری نہ لگیں اور آپ کو نیکی بری لگنے لگے، تو آپ تو مومن نہیں ہیں۔ عام طور پہ تو ہماری آج کی جو کیفیت ہے اس معاشرے کی، کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب۔ ان کی اکثریت جو ہے نیکی پر خوش نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں کتنے آپ لالچی واقع ہوئے ہیں، پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی راہ میں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی آئے، وقت کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے آپ۔ اب یہ ہمارا درس ہے، کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں؟ ابھی میں ایک کلپ اپنا دیکھ رہا تھا جس کو اپلوڈ ہوئے 1 سال گزر گیا ہے، قرآن کا درس ہے، 1 ویو پر اس پہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے دیکھا ہے، اور وہ بھی کتنی دیر دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے درس لگا لیا تو بس ایک وہ ویو کا تو وہ اشارہ آ جاتا ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے، آپ ویور بن گئے، لیکن پورا درس کون دیکھتا ہے؟ توجہ سے کون سنتا ہے؟ عمل کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے ایسے لوگ۔ ویسے میں آپ کو بات کروں کہ ہم برائی اور اچھائی کو نہیں سمجھتے، ہمیں برائیاں اچھی لگتی ہیں۔ برائی کیا ہے؟ من چاہی زندگی گزارنا، یہ برائی ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا اچھائی ہے، یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ مومن وہ ہے جو نیکی پہ اسے خوشی ہو اور برائی پہ اسے خفگان ہو۔ آج برائی مرضی سے زندگی گزارنے پر آپ دیکھ لیں نا، ہماری تو تمام زندگی یاد الہی سے فارغ ہے، ہمارے دل یاد الہی سے غافل ہے، ہمارے کام عام طور پہ، ہماری مصروفیات، ہمارے ہر چیز، اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، کھانا پینا، سب کچھ آپ دیکھ لیں تو بس وہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں ساری، اللہ کی یاد تو نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ یہ آپ نے سوچنا ہوگا، حیات طیبہ کی میں بات کر رہا ہوں، حیات طیبہ دل کا سکون، چین، پھر دل کا نور۔ یہ بات میں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، ایک رہنما آپ نے متعین کر لیا اپنی رہنمائی کے لیے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کے دل، اب آپ کا یہ سفر جو ہے یہ نورانی سفر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آپ کا یہ سفر نورانی ہے۔ اب زندگی کا جو سفر ہے نورانی ہے۔ اندھیرے، ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا اور زیادہ روشن ہوگا۔ تاریکیاں، روز بروز تاریکیاں کم ہوتی رہیں گی، آپ کی نورانیت آپ کے دل میں بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ آپ کا دل جگمگا اٹھے گا اللہ کے نور سے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آپ کے دل کی زمین جو ہے نور الہی سے جگمگا اٹھے گی۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ حیات طیبہ ہے، سکون، اطمینان، سکینہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ پھر مطمئنہ، نفس مطمئنہ، آپ کا نفس جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ بس جب آپ کا نفس، اب یہ دیکھیں یہ ساری آپ کی جو سٹرگل ہے، جو کوشش ہے، اس پر یہ دار و مدار ہے اس بات کا۔ دل، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا آپ کا اپنی جد و جہد پر منحصر ہے۔ کب، کتنی جلدی آپ نفس امارہ کی صفت کو تبدیل کر کے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے بدل کر آپ نفس مطمئنہ کے درجے میں کب پہنچتے ہیں، یہ آپ کی محنت پر۔ جتنا بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے اس کا۔
تو جتنی بھی آپ کوشش کریں گے آپ کے دل کی نورانیت بڑھتی رہے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت کب آئے گا یہ آپ کی مرضی ہے، یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مدتوں گزر جاتی ہیں، بیعت کیے ہوئے رسمی طور پہ بیعت کر لی، نہ سلام نہ کلام نہ کچھ قربانی، نہ وقت کی نہ جان کی نہ پیسے کی۔ دیکھیں منزل ہم بدلتے نہیں ہیں۔ برائے نام بیعت آپ نے کر لی تو کیا ہوا؟ برائے نام آپ نے کلمہ پڑھ لیا، برائے نام نمازیں پڑھ لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس سے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو محنت، جد و جہد، اور یہ آنکھیں، اندھی آنکھوں کو آپ نے خود بینا کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے دل کی آنکھیں بینا نہ کی تو آپ اندھے جائیں گے اس دنیا سے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اور راستہ غلط ہے، آج راستہ ہمارا غلط ہے، ہم بھٹک گئے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں پورے وثوق اور اطمینان سے کہہ رہا ہوں۔ آپ ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، اور جھٹلائیں گے تو مطلب اپنے آپ کو آپ جھٹلائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بھٹک چکے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ مال و جان کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی اللہ کے لیے گزارنے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ کی زندگی فضول ہوگی۔ دنیا جو بھی آپ کو حاصل ہے، جو نصیب میں ہے، وہ تو آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، پریشان رہیں گے آپ، مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی مطلب سوچنے کے قابل بات ہے۔ حیاتاً طیبہ کی میں اچھی زندگی، اگر آپ اپنا فرض منصبی، مختصر جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے فرض منصبی کو پہچان لیں۔ فرض منصبی کیا ہے؟ کہ آپ اپنے کام کو پہچان لیں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ فرض منصبی ہمارا، ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، ہم اللہ کو حقیقی طور پر یاد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل کیا نیک، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان کی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم بخشیں گے۔ ہم ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل